ہم اپنے امام کی نگاہوں پر یقین رکھیں گے. یعنی ہمیں یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے، اور یہی احساس ہماری تربیت کا موجب بنے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ پر جو ہے میرے امام کی نگاہ ہے. میرے امام جو ہے میرے حالات سے واقف ہیں، اور میرے تمام حالات سے واقف ہیں. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر بلکہ جو توقیات ہیں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف، اس میں مولا نے شکوہ بھی کیا کہ آپ کے برے اعمال جو ہیں وہ ہمیں رنج دیتے ہیں، اور اچھے اعمال سے ہم مسرور ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیگر ائمہ علیہم السلام سے بھی اس قسم کی روایات دیکھتے ہیں جس میں ائمہ نے واضح کیا کہ ہم آپ کے احوال سے بے خبر نہیں ہیں. خود امام زمان کا بھی یہی فرمان ہے کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں بھولا، اور کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے احوال سے بے خبر نہیں ہوں. کوئی چیز آپ کی ہماری نگاہوں سے چھپی نہیں ہے. یعنی یہ واضح فرمان ہے جو امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی توقیع میں صادر ہوا. ایک چیز جو ہم روایت کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنے احباب کی خدمت میں بیان کروں گا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بہار الانوار کی 26 نمبر جلد میں ایک واقعہ بیان کیا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے ایک صحابی کا. یہ معروف ہے کہ جناب رمیلہ ظاہراً کہ وہ بیمار تھے، اور بیماری کی وجہ سے کچھ دن جو ہیں وہ امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے. جیسے ہر مومن کی ایک روٹین ہے کہ بالآخر اپنے وقت کے امام سے جو ہے انہوں نے مستفید ہونا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ روز جمعہ کو میں نے محسوس کیا کہ میں بہتر ہوں، اور میں پہنچا امیر المومنین کی خدمت میں کہ آج نماز جمعہ جو ہے وہ مولا کی اقتداء میں پڑھوں. لیکن جب میں مسجد میں گیا اور میں نے دیکھا کہ مولا جو ہیں وہ خطبہ فرما رہے ہیں ممبر پر، تو میرے اندر وہ بیماری جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئی. میں بیماری یا درد کی شدت کی وجہ سے جو ہے میں کافی جو ہے وہ پریشان ہوا. تو پھر کہتے ہیں کہ بعد میں جب امیر المومنین نے نماز جمعہ قائم کی، اور اس کے بعد جب مسجد سے سب نکل رہے تھے، تو کہنے لگے کہ مولا نے جو ہے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے رمیلہ، میں دیکھ رہا تھا کہ تم درد شدید میں مبتلا تھے. تو میں نے بتایا کہ مولا مجھے یہ مسئلہ ہے. تو فرمایا اب یہاں مولا کا جو فرمان ہے جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا قابل غور بھی ہے، اور واقعاً وہ لوگ جو ان حالات میں اور مصائب میں اور مشکلات میں جو ہے وہ مولا پر جو ہے وہ ایک ان کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ ایک قوت قلب کے لیے نقطہ جو ہے بہت اچھا ہے. مولا نے فرمایا کہ اے رمیلہ، کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ مریض ہو اور ہم اس کی یعنی بیماری کی وجہ سے ہم پر بھی ویسا حال طاری نہ ہو. یعنی جس طرح مراد یہ ہے کہ جس طرح تم اہل ایمان ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہو اور ہمارے غموں میں غمگین، ہم بھی تمہاری خوشیوں میں خوش ہیں، تمہارے غموں میں ہم بھی غمگین ہیں. یعنی جب تم پر کوئی بیماری طاری ہوتی ہے تو ہم پر بھی حزن طاری ہوتا ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ کوئی دعا کرتے ہو تو ہم اس پر آمین کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اور ہم پھر خاموش نہیں رہتے، پھر آگے مزید ہم دعا کرتے ہیں. یہ مولا کا جملہ ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں جناب رمیلہ کہتے ہیں کہ اے مولا، آپ پر میری جان قربان، آیا آپ کا یہ جو لطف ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آپ کے ارد گرد رہ رہے ہیں، یا پوری دنیا کے مومنین کے لیے ہے؟ تو یہاں مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ پوری زمین میں رہنے والوں کے لیے. یعنی کوئی بھی دنیا میں، اب آگے یہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اے رمیلہ، کوئی مومن چاہے وہ زمین کے مشرق میں ہو یا زمین کے مغرب میں ہو، وہ ہماری آنکھوں سے پنہا نہیں ہے. یعنی ہم ان کے حالات سے آگاہ ہیں. اور ہم ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں یہی بات پروردگار نے بھی کہی. اب آپ دیکھیں آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَقُلْ اعْمَلُوا، اے پیغمبر انہیں کہو کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ عمل کریں، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور تمہارا پیغمبر بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان مومنین کا بھی ایک گروہ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب اس آیت کی روح سے جو احادیث ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہاں مومنین سے مراد جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں وہ عام مومنین نہیں ہیں جو ایک دوسرے کے اعمال کو دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں مومنین سے مراد جو ہیں وہ خود ہمارے ائمہ معصومین ہیں. اصل میں وہ مومن ہیں، یعنی ان کا ایمان کامل ہے،
مومن کے مصداق جو ہیں وہ ہیں۔ تو ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں مومنون سے مراد ہم ہیں۔ بس یہ ایک اہم نقطہ ہے ہمارے لیے کہ جب ایک مومن، ایک منتظر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال کو میرے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے پاکیزہ زندگی کی، اپنے آپ کو خالص کرنے کی اور ناخالصی سے اپنے آپ کو جدا کرنے کی، ایسی پاکیزہ زندگی جس کے اندر ایمان، یقین، جس کے اندر جو ہے وہ گناہوں سے پاک، بالآخر ہر اس چیز سے پاک جس سے جو ہے وہ خدا اور اس کا ولی جو ہے راضی نہیں ہے، ہر اس چیز سے دور، وہ اپنے آپ کو ایک مبارک زندگی کی شکل میں جو ہے وہ رکھتا ہے کہ جس میں برکتیں ہیں، جس میں سعادتیں ہیں، جس میں جو ہے وہ الہی لحظات ہیں۔ تو اسی لیے غیبت کے زمانے کے لوگوں پر جو ہے ہمارے ائمہ کی جو ہے وہ توجہ بہت زیادہ تھی۔ ہم مثلا دیکھیں کہ ہماری اکثر احادیث کے اندر جو غیبت کے حوالے سے ہیں، وہاں باقاعدہ ان کی تعریف ہوئی اسی اعتبار سے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمانۂ ظہور میں اتنا بڑا قدم اٹھانا ہے، مولا کی ہمراہی کرنی ہے، تو ان کی تربیت، ان کی ذمہ داریاں، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں ان کے فضائل حتیٰ کہ پڑھے گئے ہماری روایات کے اندر۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ خود میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ ائمہ علیہم السلام کی زبان مبارک سے جتنی مدح جو ہے اور جتنے فضائل غیبت کے شیعوں کا بیان ہوئے ہیں، اتنا میرا نہیں خیال کسی اور زمانے کے شیعوں کے بیان ہوئے۔